اس دن قرآن میں آیت آئی تھی نا, جس نے کسی کو قتل کیا نا, سب سے بڑی سزا کس کی ہے؟ قاتل کی. فجزاؤہ جہنم خالدن فیہا, جہنم اس کی جزا ہمیشہ رہے گا. وغضب اللہ علیہ, اللہ کا غضب بھی, اللہ کی لعنت بھی, اور بڑا عذاب اللہ نے اس کے لیے تیار کر کے رکھا ہے. اس لیے حقوق العباد میں جو سب سے پہلا حساب و کتاب ہوگا نا, وہ قاتلوں سے ہوگا, کیونکہ ان کا ظلم سب سے بڑھ کر ہے. اس سے بڑا ظلم انسانیت پہ ہو نہیں سکتا کہ آپ کسی انسانی جان کو قتل کر دیں. آگے ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ, کسی انسانی جان کا قتل مت کرو. بات پہ آج بندہ مارنا کوئی مسئلہ رہا نہیں ہے. اللہ کہتے ہیں ذالکم وصاکم بھی, اس کی اللہ تمہیں وصیت کرتا ہے. انسانی جان, اس میں اللہ نے مومن کا لفظ بھی نہیں کہا, کوئی بھی انسانی جان, چاہے مومن ہو چاہے کافر ہو. آج بات پہ بندے اڑا دیتے ہیں. اب دیکھو کتنے مبارک شخصیت تھے مولانا سمیع الحق صاحب کے جو بیٹے تھے, میری چند مہینے پہلے ان سے گپ شپ ہوئی, دوستی ہوئی, اتنا انہوں نے اسلام آباد میں ملاقات اکرام کیا, اتنے پولائٹ آدمی, مجھے بار بار دعوت دے رہے, آپ پکوڑا کھٹک آئے ہمارے مدرسے کا, مجھے اتنی ایک اچھا لگا, انہوں نے رسپیکٹ دی. جب اطلاع ملی کہ دھماکہ ہوا اور شہید ہو گئے, کوئی بات ہی نہیں ہے. کس قدر انسانی خون کو سستا کر دیا ہے ان لوگوں نے. تو اللہ کہہ رہے ہیں ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ, کسی انسانی جان کو قتل مت کرو. ان کا کیا قصور تھا بھائی؟ ان کی آپ سے کیا دشمنی تھی یار؟ مسجدوں میں گھس کے نمازیوں کو اڑا دیتے ہیں بات پہ. اس دن قرآن میں آیت آئی تھی نا, جس نے کسی کو قتل کیا نا, سب سے بڑی سزا کس کی ہے؟ قاتل کی. فجزاؤہ جہنم خالدن فیہا, جہنم اس کی جزا ہمیشہ رہے گا. وغضب اللہ علیہ, اللہ کا غضب بھی, اللہ کی لعنت بھی, اور بڑا عذاب اللہ نے اس کے لیے تیار کر کے رکھا ہے. اس لیے حقوق العباد میں جو سب سے پہلا حساب و کتاب ہوگا نا, وہ قاتلوں سے ہوگا, کیونکہ ان کا ظلم سب سے بڑھ کر ہے. اس سے بڑا ظلم انسانیت پہ ہو نہیں سکتا کہ آپ کسی انسانی جان کو قتل کر دیں. تو بات پہ فتوے بھی لگا دیتے ہیں, فلاں گستاخ, فلاں نے توہین کی, اڑا دو, پھوڑ دو, مار دو. اس دن ایک بچی کی ویڈیو آئی جس کے باپ کو توہین کا الزام لگا کے قتل کر دیا گیا. ایسے بلک کے رو رہی تھی, اتنا ترس آیا کہ میرے باپ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے, ہمارے ابو آتے تھے, ہمیں پیار کرتے تھے, ہمیں گھمانے لے کے جاتے تھے. وہ جوان باپ کا جنازہ گھر میں دیکھ رہی ہے, مارنے والا مار کے چلا گیا اور ہیرو بھی بن گیا. یہ آپ کو یہ دہشت گردی صرف پاکستان میں ملے گی, کہیں بھی نہیں ہے. یہ بھائی یہ قانون بنا ہوا ہے, لا بنا ہوا ہے. آپ کیس کرو, عدالت کو نیوٹرل ہو کے آپ کیس کی سماعت تو کرنے دو نا. توہین کے کیسز میں ہوتا کیا ہے, پہلے 50-100 بندہ, 200-250 بندہ ایس ایچ او کے سر پہ کھڑا ہوتا ہے, ایف آئی آر کاٹ ورنہ تیری گردن اڑا دیں گے. تو وہ جو ایف آئی آر کاٹے گا وہ عدل پر مبنی ہوگی ہے بھائی. پھر اگر وہ ایف آئی آر نہیں کاٹتا, اس کو اپنی جان کا خطرہ, کاٹ دیتا ہے تو کیس چلتا ہے کورٹ میں. پھر جج عدالت کے باہر 2000 بندہ کھڑا ہوا ہوتا ہے, کیس کو پھانسی کی سزا سنا ورنہ تیری گردن اڑ جائے گی. یہ چل رہا ہے پاکستان میں, اور یہ ہوائی باتیں نہیں ہیں, مشاہدے پر مبنی واقعات ہیں. کتنے بے گناہ لوگوں کو جیل کی کوٹریوں میں ڈال دیا, صرف اپنی ذاتی دشمنی نکالی, کوئی کیس بنا کے اس کے اوپر ڈال دیا. تو یہ ہو رہا ہے انسانی جان, اور مذہب کے نام پہ مار دو, مذہب کے نام پہ مار دو. انسانی جان کا قتل ہلکی چیز نہیں ہے, اس کے بہت سخت ثبوت ہونے چاہیے, اس کے بہت پاورفل ثبوت. توہین رسالت کا قانون یہ ہے کہ مرتکب کی سزا قتل ہے, بالکل ٹھیک قانون ہے, لیکن توہین کو ایکسپلین کون کرے گا؟ زبان کی لڑکھڑاہٹ, بولنا کچھ چاہ رہا تھا نکل کچھ اور گیا, یا کوئی علمی بات ہے جو بیان کر رہا ہے, اس کا مقصد توہین نہیں ہے, کوئی علمی چیز ہے. تو ان چیزوں پہ فوراً فتویٰ لگا دینا, اگلے کی زندگی بھی نہ دیکھنا کہ بھائی یہ کیوں توہین کرے گا, اس کا کیا دماغ خراب ہے کیا؟ بات پہ فتوے لگا دیتے ہیں, اور جو مارتا ہے وہ ہیرو بن کے آ جاتا ہے. تو یہ غلط ہے, یہ بھی انسانی جان کے قتل میں یہ چیز شامل ہے. اگر کسی کی زبان لڑکھڑاتی ہے, آپ اس کو اپنی بات کو ایکسپلین کرنے کا موقع دو. پھر اگر کوئی علمی اختلاف بیان کر رہا ہے تو اس کے دلائل سنو. کچھ بھی نہیں سنا جاتا, دھڑ فتوے, وہ اس نے اٹھا کے ادھر بندہ مار دیا, اس نے اٹھا کے ادھر بندہ مار دیا, اور مارنے والا ہیرو بن جاتا ہے. پھر اس مارنے والے کی مذمت میں کوئی بیان نہیں دے سکتا. کوئی مذمت میں بیان دے گا, اگلے دن وہ آیا ہوا ہوگا اخبار میں, اس کو بھی اڑا دیا. سرگودا میں کیا ہوا ہے, وہ ایک مقدس اوراق کا ایک ادارہ ہے, تو وہ کیا کرتے ہیں, سب سے مقدس اوراق جہاں بھی اللہ رسول کا نام کسی کاغذ پہ لکھا ہو لے کے نا جمع کرتے ہیں, کہیں دور لے جا کے دفن کر دیتے ہیں. میں نے ان سے کہا یار تم اتنی ٹینشن اٹھا رہے ہو تو یہاں گڑھا کھود کے ان مقدس اوراق کو جلا دیا کرو تاکہ لوگوں کے پاؤں میں نہ آئے. فقہا نے بیان کیا بھائی مقدس اوراق جو ہے, جو قرآن ہے کو بوسیدہ ہو جائے تو جلا دیا جائے تاکہ اس کے نقوش مٹ جائیں. کہتے ہیں کیا بات کر رہے ہو, ہم نے یہاں
ایک دن ایسا کیا کہ ہم نے ایسے جلایا, وہ تھوڑی سی آگ نکلی, کہیں اڑوس پڑوس میں خبر پہنچ گئی کہ یہ قرآن کو جلایا ہے. اس وقت میڈیا بہت فاسٹ نہیں تھا. اب یہ جو جلا رہے تھے یہ توہین کی نیت سے نہیں بلکہ توہین سے بچانے کے لیے کہ پاؤں میں نہ آئے. کہہ رہے فوراً تھانے میں گیا, ہمارے لیے تو جان چھڑانا مشکل ہو گیا, پتہ نہیں کس طریقے سے جان چھڑی ہے. میں نے کہا شکر کرو میڈیا اس وقت اتنا فاسٹ, 20-25 سال پرانی بات ہے, ورنہ ایک ویڈیو فیس بک یوٹیوب پہ آنی تھی تمہاری بوٹیاں نوچ کے لوگ کووں کو کھلاتے. حالانکہ وہ بیچارہ کر کیا رہا ہے, مقدس اوراق کی حفاظت. تو جو مقدس اوراق کی, مقدس شخصیات کی حفاظت کرنے والے, ساری زندگی ان کی تعظیم پہ بیان کرنے والے, انہی پہ فتوے کس کے لگ جاتے ہیں؟ توہین کے. تو انسانی جان کا قتل ہلکی چیز نہیں ہے. اس کو ایسا نہیں ہے کہ جو اڑا دو اس سے کوئی جنت نہیں ملے گی. اس بچی پہ مجھے اتنا ترس آیا جس کے باپ کو مار دیا, یار کیسے بلک بلک کے رو رہی ہے. تو انسان کے لیے پورا گھر چل رہا ہوتا ہے کسی شخص سے, آپ نے اڑا دیا, اپنی ٹھڑک پوری کر لی اور ہیرو بھی بن گئے آپ. تو ایسے جذباتی لوگوں سے ہمیں اپنے ملک کو بچانا ہے, اپنے کلچر کو, اپنی سوسائٹی کو بچانا ہے. اور یہ صرف یہیں پر آپ کو ملے گا دنیا میں. ہاں جو واضح لفظوں میں توہین کر رہا ہے, ہمیں پتا ہے یہ شراب بھی نہیں پی ہوئی اس نے, دماغ صحیح ہے اس کا, جان کر جیسے ملحد لوگ کر رہے ہوتے ہیں, کوئی تعویل نہیں بنتی ہے اس کی, اور کیس چلتا ہے, پتا چل جاتا ہے کہ بھائی اس کی کوئی دوسرا مطلب بنتا نہیں ہے, تو ٹھیک ہے, اس کے لیے تو قانون بنا ہوا ہے. ایسے شخص کو سزا ملنی چاہیے تاکہ ہم ناموس رسالت کی حفاظت کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اتنی ہلکی نہیں ہے کہ ہم لوگوں کو اجازت دے دیں جو منہ میں آئے اٹھائے اور جو آپ بکواس کرتا پھرے. تو میری اس تقریر کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اس کی کھلی چھوٹ دے رہے ہیں. میری تقریر کا مطلب یہ ہے کہ اس قانون کا غلط استعمال, اس پہ پابندی ہونی چاہیے. تو باقی قانون بذات خود ٹھیک ہے کہ توہین رسالت کی ہم کسی کو پرمیشن نہیں دیں گے, لیکن اس توہین کا فیصلہ کون کرے گا؟ عدالت. اور عدالت بھی دباؤ میں آ کے نہیں کرے گی, دونوں طرف کے دلائل سن کے وہ انصاف والا تجزیہ کرے گی. ورنہ عدالت پہ بھی دباؤ ہوتا ہے کہ تو نے اس کو سزا نہیں دی تو تیری گردن اڑے گی. یہ ہوا ہے, مجھے خود وکیل نے بتایا کہ میں نے 2 بے گناہ لوگوں کو اندر جیل میں کیا ہے, عمر قید کی سزا سنائی ہے, جبکہ مجھے پتا تھا کہ یہ مجرم نہیں ہے. کہہ رہے ہیں ان کو میں جیل میں نہیں بھیجتا تو میری لاش ملتی, اتنا دباؤ تھا میرے اوپر, مجھے جان سے مار دیتے تو میں مجبور تھا کہ یار اپنے آپ کو بچاؤں. غلط کیا, لیکن کہتا میں کیا کرتا, باہر عدالت کے باہر بندہ کھڑا ہوا تھا, اتنا 1000-2000, اور میں حکومت کی طرف سے وکیل تھا, میں اس کو چھڑوا دیتا تو میں گیا کام سے. اور جج کو بھی یہی خطرہ تھا, تو جج نے بھی اس کو عمر قید کی سزا سنا دی. یہ بہت ہے, ایک نہیں ہے, جیلوں میں بھرے ہوئے ایسے لوگ. اکثر علماء گئے ہوئے ہیں اندر جو بیچارے 8 سال درس نظامی پڑھا انہوں نے, قال اللہ قال رسول پڑھا, اور انہی پہ الزام لگا اور جیل میں گئے. تو یہ ہو رہا ہے مارکیٹ میں. تو جو واقعی مرتکب توہین رسالت ہیں ان کو تو سزا ملنی چاہیے, لیکن یہ فیصلہ کون کرے گا بھائی؟ کورٹ بنی ہوئی ہے, عدالت بنی ہوئی ہے. دنیا میں ایسا کسی ملک میں نہیں ہوتا کہ جو اٹھا کے فیصلہ کر دے, فتویٰ دے دے, اڑا دو, یہ کر دو, وہ کر دو. تو اور یہ جو لوگ قتل کے مشورے دیتے ہیں نا, اس نے یہ کیا جا کے اڑا دو, ان سے بولا کرو حضرت آپ خود جا کے اڑاؤ, کیونکہ جو اڑائے گا اس پہ بھی کیس ہوتا ہے, وہ بھی اندر ہو جاتا ہے. تو آپ اپنی عوام کو نہیں مرواؤ. جنت میں جانے کا آپ کو بھی شوق ہے نا, یہ بندوق پکڑیں, آپ خود تشریف لے جائیں خود. تو یہ خود جاتے ہوئے ڈرتے ہیں, یہ عوام کو بس مشورے دے رہے ہوتے ہیں, ان کو پتا ہے وہی جائے گا جیل میں, اور وہی پھر وہ ایک اور ہیرو جنازے میں آ جائیں گے آگے اس کے. تو کہہ رہے ہیں چلو اس کے جنازے میں بھی آ کے ہم پھر وہ جنازہ بھی کیش کرا رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو ہم اس کے جنازے میں آئے ہیں. تو آپ جائیں نا, خود جائیں نا. تو اس میں اللہ نے کیا فرمایا, انسانی جان کو قتل مت کرو, اس کی اللہ تمہیں وصیت کرتا ہے. آگے فرمایا, جلدی سے بس یہ رکو پڑھ لیتا ہوں, وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ, یتیم کا مال کھانا تو دور کی بات, قریب بھی مت پھٹ. یتیم کا مطلب یہ نہیں کہ عیدی سینٹر سے یتیم کے چپل چوری کر کے کھانا. یتیم کا مطلب ہے آپ کے باپ کی ڈیتھ ہو گئی, اب چھوٹے بھائی بھی ہیں آپ کے, تو عام طور پر وہ بڑے بھائی جو اس وقت بیان نہیں سن رہے, وہ چھوٹے بھائیوں کی وراثت ہڑپ کر جاتے ہیں, چھوٹی بہنوں کی وراثت بھی ہڑپ کر جاتے ہیں. اللہ کہتے ہیں یتیم کا مال ہے, یہ آگ کا انگارہ ہے, اس کی حفاظت, بیوہ کو بھی اجازت نہیں ہے اپنے یتیم بچوں کا مال کھانے کی. فرمایا وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ, ناپ تول میں کمی مت کیا کرو. ایسا مت کرو کہ اپنا حق لینے کی باری آ رہی ہے تو پورے گن گن کے, حق دینے کی باری آ رہی ہے تو ڈنڈی مار رہے ہو. ایتھوپین ایئر لائن سے ہم لیپ ٹاپ لے کر آئے, یہاں چائنا والا نکلا, ڈبہ ہی چینج, صحیح ہے نا, پیسے لیگیج کے پورے لیے, یہاں مال کیا کر دیا, چینج کر دیا. تو یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا, ورنہ میں ایتھوپین ایئر لائن کا نام نہ لیتا, کیونکہ مجھے اور بھی لوگوں کی کمپلینز ملی ہیں کہ ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوا ہے. تو
میڈیا کا اتنا فائدہ تو اٹھائے نا. تو اللہ نے فرمایا ناپ تول میں کمی مت کرو. وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ, رشتہ دار کو بھی ناحق فیور مت کرو. اگر تمہیں پتا ہے تمہارا رشتہ دار غلطی پر ہے تو اس کو فیور مت دو. آگے فرمایا اس اور احکام ہے پھر یہ سورہ بنی اسرائیل میں اور تفصیل کے ساتھ ہیں تو انشاءاللہ میں وہاں بیان کروں گا. اچھا, اس میں ایک آیت یہ بھی ہے, چونکہ کچھ آیتیں میں ایسی بیان کرتا ہوں جس کی لوگ غلط تفسیر بتاتے ہیں, اس لیے میں وہ اس لیے بیان کرتا ہوں تاکہ غلط تفسیر سے لوگ ہوشیار رہیں, غلط تفسیر میں نہ پڑیں. یہ جو آیت ہے وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ, اے نبی آپ اگر زمین میں اکثریت کی اتباع کریں گے تو یہ آپ کو اللہ کے راستے سے گمراہ کر دیں گے. آج کل اس کا ایک غلط مطلب بیان کیا جا رہا ہے. کوئی نیا فرقہ امت میں اٹھتا ہے, کوئی نئی بات لے کر آتا ہے مارکیٹ میں جو اس سے پہلے کبھی کسی نے سنی نہیں ہوتی. جب علماء رد کرتے ہیں کہ بھائی پوری امت ایک طرف جا رہی ہے, تم 1.5 اینٹ کی الگ مسجد کیوں بنا رہے ہو, تو وہ دلیل میں آیت پیش کرتے ہیں کہ تم اگر اکثریت کو فالو کرو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے. دیکھو قرآن کہہ رہے اکثریت کو فالو مت کرنا. او بھائی یہ مطلب آیت کا نہیں ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نازل ہوئی جب اکثریت کافروں کی تھی, دنیا شرک اور کفر سے بھری ہوئی تھی. اس میں اکثریت سے مسلمانوں کی اکثریت مراد نہیں ہے, کیونکہ مسلمانوں کی اکثریت کو تو فالو کرنے کا حکم دیا گیا ہے. مسلمانوں میں اکثریت گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی. جب کوئی ایمان والے ہیں قرآن و سنت کو حجت مانتے ہیں تو ان میں اکثریت کا کسی بات پہ جمع ہونا یہ اس کے برحق ہونے کی ایک بہت بڑی علامت ہے. حدیث میں آتا ہے من شذ عن جماعت المسلمین شذ فی النار, جو مسلمانوں کی جماعت سے الگ ہوگا تو اللہ قیامت میں جب مسلمانوں کو دھڑ دھڑ جنت میں داخل کر رہے ہوں گے نا, اس کو بولیں گے تو الگ ہو جائے یہاں سے. یہ حدیث ہے کہ تو وہاں بھی 1.5 اینٹ کی الگ مسجد بنا کے بیٹھا ہوا تھا کہ نیا فرقی نکالی بھی تھی تو نے, فرقی چھوٹی سی, فرقے بھی نہیں ہے ابھی, فرقیاں آ رہی ہیں چھوٹی چھوٹی فرقیاں. یہ بچے نے پیشاب کیا بھائی, پہلے بھی ہم نے سمجھایا ہے بچوں کو, بہت چھوٹے بچوں کو مت لایا کریں, اور اگر ہاں کر دے تو پھر غائب بھی ہو جاتے ہیں وہاں سے. یہ تو غلط ہو گیا نا. یہاں لکھ کے لگا دیں چھوٹے بچوں کا پیشاب کرنا منع ہے, اور جس بچے نے پیشاب کیا اس کے باپ کو وہ پیشاب صاف کرنا پڑے گا. اچھا, ابا بھی ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, تو بچے نے پیشاب کر دیا وہ تو چلو بچے نے, لیکن باپ کو چاہیے وہ اس کو صاف تو کرے نا, کھڑا ہو وہاں پہ بھائی, کوئی دوسرا آ کے بیٹھے نہیں. چلیں اس کو کرواتے ہیں, ٹینشن نہیں شنگیری صاحب. ہاں لوگ تو جو ہو رہے ہیں ان کو اتنا غصہ نہیں آ رہا نا, آپ کو ٹینشن نہ لیں. تو یہاں لکھ کے لگا دیں بھائی, کل لگوا دیں نا یہاں پہ کوئی بورڈ لگوا دیں. میں نے تو پہلے بھی کہا ہے بورڈ بھی لگوا دیں, اور کیمرے میں پھر دیکھیں, کیمرے چاروں طرف لگے ہوئے ہیں, یہ کس دن کام آئیں گے. اب اس دفعہ تو معاف کر دیا, اب اگر کسی بچے نے پیشاب کیا تو کیمرے میں ہم نکالیں گے, اس کے ابا کی تصویر فیس بک پہ شائع کریں گے. ہاں کہ دیکھو یہ اپنے بچے کو لایا تھا, بچہ پیشاب کر کے نکل لیا یہاں سے, اور یہ ابا بھی پتلی گلی سے نکل لیے. تو یہ حل ہے. تو میں یہ کہہ رہا تھا چھوٹی چھوٹی فرقیاں نکل رہی ہیں, فرقیاں. جب ان سے کہا جائے کہ تم ایک نئی چیز مارکیٹ میں لائے ہو یار, تو وہ جواب میں کہتے ہیں دلیل کو فالو کرو, دلیل کو یہ مت دیکھو اکثریت کیا کہتی ہے, دلیل ہی کو فالو کرو. لیکن دلیل اس طرف تھی تبھی تو اکثریت اس طرف گئی ہے. تو جس کو آپ دلیل کہہ رہے ہو وہ آپ کے خود ساختہ دلیل ہے, وہ آپ کو لگ رہا ہے دلیل. اور میں بار بار ایک جملہ دہراتا ہوں, نئی فرقی نکالتے ہیں اور کہتے ہیں ہم فرقہ واریت کے خلاف ہیں. خلاف ہوتے تو پرانوں کو ختم کرتے نا, نیا تھوڑی نکال لیتے. یہ منجن ہے, منجن اس زمانے میں یہ بہترین طریقے سے منجن چل رہا ہے. وہی جملہ بس ایک سینٹنس کر کے پھر آگے چلتا ہوں. ہمیں لوگ کہتے ہیں فقہ حنفی ایک فرقہ ہے, تو میں اکثر ایک جواب دیتا ہوں. اس دن شاید بیان چلا نہیں, کوئی کرپٹ ہو گئی تھی فائل, کیا ہو گیا واللہ عالم. تو اگر ہم فرقہ ہوتے ہیں نا تو ہم بعد میں آتے, آپ پہلے ہوتے. ہندوستان میں, برما میں, انڈیا میں, پاکستان میں, افغانستان میں اسلام تو حنفی لے کر آئے ہیں, تبھی حنفیوں کی کوئی پہلی مسجد نہیں دکھا سکتا اس پورے خطے میں کہ یہ احناف کی پہلی مسجد ہے نا. جس دن اسلام آیا اسی دن سے احناف کی مسجدیں ہیں, کیونکہ لائے ہم لوگ تھے, ہمارے باپ دادے لائے تھے. احناف کے علاوہ اس پورے خطے میں جتنے فرقے ہیں ان کی پہلی مسجد دکھائی جا سکتی ہے. فیس بک پہ شائع بھی ہوتی ہیں تصویریں کہ یہ ہمارے فرقے کی پہلی مسجد ہے جو دہلی میں فلاں سن میں جس کی بنیاد رکھی گئی. تو احناف کی نہیں آپ دکھا سکتے پہلی مسجد. تو اسلام ہم لے کر آئے ہیں میرے بھائی, اور ہمیں کیا بنا کے پیش کر دیا, فرقہ. ایک بات تو یہ ہو گئی. تو ان تطیع اکثر من فی الارض یضلوک عن سبیل اللہ کا مطلب سمجھ میں آیا
کہ اکثریت سے مراد غیر مسلم اور مسلم ملا کے پوری دنیا میں اس وقت جو تھے، مسلمانوں میں اکثریت اس سے مراد نہیں ہے، اور خاص طور پہ اہل سنت والجماعت میں، اہل سنت والجماعت میں ان میں تو اکثریت کا ہونا ایک بہت بڑی علامت ہے کہ یہ حق پر ہیں۔ دوسری بات، اسی صورت میں ایک اور آیت آئی ہے، اس کو بھی لوگ غلط پیش کرتے ہیں۔ آج کل ایک فیس بک پہ ایک نئی چیز آئی ہے مارکیٹ میں، اس کو مجھے لگ رہا ہے ابھی وہ بھی ایک نیا فرقہ لانچ کرنے والا، وہ بھی لا رہا ہوتا ہے آیتیں، دیکھو یہ آیتیں مولوی یہ کہتے ہیں، یہ آیتیں مولوی، نیچے کسی نے لکھا ہے کہ نئی جہلم والی سرکار آ گئی ہے، نیچے لوگ بھی اپنے تبصرے کر رہے ہوتے ہیں۔ تو بیوہ لگتی نہیں ہے کہیں سے بیوہ، وہ تو اس کا بھی نیا حکیم قبلہ حکیم سے شادی ہوئی نا، اور پتہ نہیں حکیم صاحب کا ہونے والا کیا ہے۔ تو مجھے غصہ اس عورت پہ اس لیے ہے کہ اپنے شوہر کی برہنہ ویڈیو شائع کی اس نے۔ کوئی عورت یہ کام کرے اس کی عزت اب سوسائٹی میں ختم، اتنا بڑا جرم کیا آپ اپنے شوہر کی آپ نے برہنہ تصویریں شائع کر دی یار، تو یہ تو اس سے بڑا تو جرم کوئی ہو نہیں سکتا۔ تو اس لیے مجھے اس سے ذرا بھی ہمدردی نہیں ہے، تو حکیم صاحب سے ہمدردی ہے کہ دوبارہ نہ بیوہ ہو جائے وہ۔ تو وہ کوئی ویڈیو اس کی آئی ہوئی تھی، کسی نے لکھا کہ کاش فیس بک پہ تھوکنے کا آپشن ہوتا، اتنی ٹیکنالوجی نے ترقی کی ہے مگر یوٹیوب اور فیس بک پر تھوکنے کا آپشن لائک اور ڈس لائک کرنے کا ہے، تھوکنے کا بھی آپشن ہوتا۔ خیر، تو ایک تو یہ آیت کا غلط مطلب، دوسرا ایک اور آیت جو آج کل ایک نئی فرقی آئی ہوئی ہے اس نے پڑھنا شروع کر دی، اور یہ بھی لوگ بہت سارے پڑھ رہے ہیں، وہ کیا ہے، ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء، جنہوں نے اپنے دین کے ٹکڑے کر دیے اور ٹکڑوں میں تقسیم ہو گئے، اے نبی آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو یہ آیت پیش کی جاتی ہے فرقوں کے خلاف کہ دیکھو یہ اتنے سارے فرقے ہیں، یہ فلانا فرقہ ڈمکانا فرقہ۔ اس آیت کا مطلب کیا ہے، جو دین برحق سے ٹوٹ کے الگ ہو گئے، دین برحق سے ٹوٹ کے الگ ہو گئے، جو دین برحق پر قائم ہیں تو وہ تو فرقوں میں شامل ہی نہیں ہے، جو دین برحق سے ٹوٹ کے الگ ہو گئے۔ تو یہ آیت آپ جب پڑھیں جب آپ اپنے بارے میں ثابت کریں کہ ہم دین برحق سے ٹوٹ کے الگ نہیں ہوئے، ہم اسی دین برحق اور اسی کو فالو کرنے والے مسلمانوں کی جماعت میں سے ہیں، تو یہ بھی آپ کے خلاف آئے جا رہی ہے کہ جو جمہور امت سے ہٹیں گے، نیا فرقہ بنائیں گے، اس پہ یہ آیت منطبق ہوتی ہے، اور جو جمہور امت سے جڑے ہوئے ہیں بے شک کسی بھی نام سے ہوں، وہ فرقوں میں داخل نہیں ہے، کیونکہ جمہور امت میں فروعی اختلافات ہمیشہ سے رہے ہیں۔ ان فروعی اختلافات کی بیس پہ کوئی حنفی ہے کوئی شافعی ہے تو یہ فرقوں میں شامل نہیں ہے، کیونکہ بیس سب کی ایک ہی ہے، قرآن اور سنت۔ اس کو سمجھنے میں اگر اختلاف ہوا ہے تو ہوتا رہے، وہ تو صحابہ میں بھی اختلاف تھا، وہ تو تابعین میں بھی اختلاف تھا، وہ تو تبع تابعین میں بھی اختلاف تھا، پھر تو پوری امت ہی جہنم میں جائے گی، بچے گا کون؟ یہ 4-6 آدمی رہ جائیں گے جو میں اکثر بیان کرتا رہتا ہوں، 4-6 آدمی رہ جائیں گے، سارے ہی برباد ہو جائیں گے پھر تو امت بہت بڑی تعداد میں جنت میں جائے گی، ہمیں حدیث سے پتا چلتا ہے۔ اور ان نئے نئے اسکالرز کو آپ جب سنتے ہو تو ایسے لگتا ہے 4-6 آدمیوں کے علاوہ کوئی جنت میں جانے والا نہیں ہے، سارے گھاس کھا رہے ہیں۔ تو یہ بھی آیت کا غلط مطلب پیش کیا جاتا ہے۔ عمل دھیلے کا بھی نہیں ہے، عمل جو ہے نا دھیلے کا بھی نہیں۔ اور ان چیزوں میں آپ دیکھو کہ کیا ہو رہا ہے، ایک کچھ پچھلے سال کا واقعہ، اس کی زبان سے غلطی سے ایک لفظ نکل گیا، اس کو اردو بھی نہیں آتی تھی بیچارے، لوگوں نے پکڑ کے آن دا اسپاٹ جان سے مار دیا۔ یار سر پہ ٹوپی ہے، اس کے داڑھی ہے، وہ کیوں نبی کی گستاخی کرے گا؟ لیکن لوگ موقع بھی نہیں دیتے سمجھ۔ جنید جمشید کا حشر کیا کیا ہے، بیچارہ سنگر گانے بجانے چھوڑ کر اسلام کی طرف آیا ہے، اور آنے کے بعد اس نے کچھ بیچارے نے بیانات کرنا شروع کیے، اس کو نہیں اتنا نالج تھی، اس نے زبان اس کو ایسا ڈپریشن دی ہے نا، وہ اگر وہ مسلم نہ ہوتا نا، نیک نہ ہوتا تو شاید خودکشی کا راستہ اختیار کرتا ہوتا، اتنی ٹینشن دی ہے اس کو۔ ابھی دیکھو نا کوئٹہ میں بندہ مار دیا، پتہ ہے توہین رسالت پر پبلک نے کیس کیا ہوا ہے، بندے پہ الزام لگا کہ اس نے نبی کی توہین کی ہے، اس کو پبلک نے پکڑا، پولیس نے آ کے بچایا، تھانے میں گئی، بھئی کیس کریں گے اس کے اوپر، تھانے میں پولیس نے مار دیا اس کو، کسی پولیس والے نے۔ مجھے نہیں پتا اس نے توہین کی تھی یا نہیں کی تھی، اس پہ تو میں کچھ تبصرہ نہیں کر سکتا کیونکہ میرے علم میں نہیں، لیکن اصولی طور پر ایک بات یہ ہے کہ پاکستان میں جب ایک لا بنا ہوا ہے تو اس لا کو فالو کرنا چاہیے نا۔ جج ہی تو ججمنٹ کر سکتا ہے کہ یہ شخص دماغی توازن ٹھیک تھا یا دماغی توازن ٹھیک نہیں تھا، ہو سکتا ہے کی ہو اس نے، میں اس کو فیور نہیں کر رہا، لیکن نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ سیالکوٹ میں جو بندہ مار دیا اس نے تو توہین بھی نہیں کی تھی، اس کو تو ایک اسٹیکر اس نے پھاڑا ہے، اس کو کیا پتا اس میں حسن حسین کا نام لکھا ہوا ہے، کسی صحابی کا نام لکھا، اس بیچارے کو کیا پتا یار۔ اور اگر پتا بھی ہو تو ادب اور توہین ہر قوم میں، دیکھو سعودی عرب میں آپ نے دیکھا ہوگا قرآن زمین پہ رکھ دیتے ہیں مسجد کی، میں نے عربی سے بولا یہ کیا کر رہے، کہہ رہے ہیں پاک ہے، ان کے ہاں ادب کے معیارات
الگ ہے. اردو زبان جو ہے نا یہ ادب میں بہت آگے ہے. پنجابی میں جو چیز تمیز ہے وہ اردو میں بدتمیزی ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ ان کا پنجابی میں اگر بات کر رہی ہو نا بیوی شوہر سے، خاندان اس طرح سے وسیم اس طرح بات کر رہی ہو شوہر کا نام لے کے، کوئی بات نہیں، محبت ہے. یہ کیا سمجھے جائے گی؟ بے تکلفی. اردو میں کہہ رہی وسیم تم لیٹ کیوں آ رہے ہو، تو بیوی کیا سمجھی جائے گی بھائی؟ بدتمیز. اردو میں آپ جناب آئیے، اردو میں بہت سارے اسٹیپ ہیں. تبھی تو کہتا ہوں اردو سے رشتہ جوڑ کے رکھو اللہ کے بندو. اپنے بچوں کو انگلش تو یہاں خود ہی آ جائے گی، اردو نہیں. تمیز کس میں ملے گی آپ کو؟ تمیز کے لیے اردو. شاعر نے شعر کہا، مجھے پورا شعر یاد نہیں لیکن اس کا تھوڑا تھوڑا یاد ہے، اللہ کرے وزن صحیح نکل جائے اس کا، کہ وہ کہا ہے نا کہ پہلا مصرع یاد نہیں آ رہا، میرے بس میں اگر ہوتا تجھے اردو سکھا دیتا. کچھ اس طرح کے شعر ہے اس کا. کسی کو پہلا مصرع یاد ہو تو بتائے کہ پتہ نہیں تمیز کسے کہتے ہیں، محبت کسے کہتے ہیں، تجھے بتا دیتا میرے بس میں اگر ہوتا تجھے اردو سکھ. یعنی تمیز سکھانے کے لیے صرف اردو سکھانا ہی کافی ہے. میں ایک جگہ گیا، کہیں میاں بیوی کا جھگڑا تھا اور ایجڈ تھے دونوں میاں بیوی، خالص اردو اسپیکنگ تھے. میں ان کے ہاں گیا نا جھگڑا نمٹانے کے لیے، اور بڑے انڈیا سے ان کا تعلق تھا، شاید لکھنؤ سے ہوگا. لڑ کیسے رہے ہیں میرے سامنے، مفتی صاحب دیکھیے ہم ان سے کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمارا کچھ خیال کیا کریں، بچے بڑے بڑے ہو گئے ہیں اور ابھی تک ان کو اس کی توفیق نہیں ملتی. ہم گھر میں آتے ہیں ہمیں یہ چائے کا نہیں پوچھتی، یہ لڑائی ہو رہی ہے. بیگم صاحب آگے سے کہہ رہی ہیں ہم تو ان کا خیال کیے ہیں، 20 دفعہ کیے ہیں، یہی نہیں. میں نے کہا یار یہ مجھے بھی ڈانٹو بھائی، اتنا مزہ آ رہا ہے یار، مجھ سے بھی لڑو. مفتی صاحب لاہور کے ایک فیملی ولاگر ہیں، وہ آئے دن صحابہ اور حضرت معاویہ کے بارے میں گستاخیاں کرتے رہتے ہیں. حکومت پاکستان خاموش ہے. حکومت پاکستان اس لیے خاموش ہے کہ اس بارے میں قانون ہی نہیں ہے اور مذہبی طبقہ قانون سازی کرتا بھی نہیں ہے. ہمیں جن چیزوں کو فوکس کرنا چاہیے ان کو ہم فوکس کر نہیں رہے. اب سینٹ سے بل پاس ہو گیا تھا کہ صحابہ کی گستاخی پر سزا ہوگی. وہ بل ابھی اسمبلی میں آیا نہیں تھا کہ شور شرابہ پہلے ہی کر دیا، مبارکبادیں، مٹھائیاں بانٹنا. بھائی پورا کام تو ہونے دو، چپکے سے پورا کام تو کر لو، پورا قانون تو پاس ہونے دو، پھر مٹھائیاں بانٹنا، پہلے ہی شور شرابہ ٹھن ٹھن یہ ہو گیا وہ گیا. تو وہ جو مخالف پارٹی ہے وہ اتنی بیدار ہو گئی کہ انہوں نے جا کے رشوتیں دے کے تعلقات کر کے وہ قانون ہی پاس نہیں ہونے دیا. ہم لوگ خود ہی پاکستان میں اسلام لانے میں مخلص نہیں ہیں، پھر ہم گالیاں دے رہے ہوتے ہیں فلانے نے ایسا کر دیا، ڈمکانے نے ایسا کر دیا. ابھی بھی ہو سکتا ہے بھائی، دھرنے دو اس کے اوپر. سیاسی تنظیموں کو چاہیے اس پہ آپ نکلیں اور بولیں بھائی یہ قانون پاس ہو کے رہے گا. تمہارا باپ بھی یہ قانون پاس کرے گا کہ صحابہ کو کسی نے برا بھلا کہا تو اس کی یہ سزا ہے. جب تک لا نہیں ہوگا مضبوط تو تھوڑی کچھ ہو سکتا ہے. قانون کی ایک بڑی حیثیت ہوتی ہے. دیکھو قادیانی بہت دندناتے پھرتے تھے جب تک لا نے ان کو غیر مسلم نہیں کہا تھا. علماء تو سارے کہتے تھے یہ کافر ہیں، قانون نہیں کہتا تھا. جس دن قانون نے کہا ہے نا اس دن سے قادیانیوں کا دکان بند، پتہ ہی گول ہو گیا. تو ملک کے لا کی ایک بڑی ویلیو ہوتی ہے. جس دن یہ لا مضبوط بن گیا کہ صحابہ کی گستاخی ایک جرم ہے اور اس پہ سزا ہے، سب چپ ہو جائیں گے. ورنہ ٹچے ہر 4 دن کے بعد کوئی نہ کوئی ٹچا اٹھتا ہے اور برا بلا کہتا ہے. اور ان کی اپنی حیثیت تو دیکھو، اپنی حیثیت ان لوگوں کی کیا ہوتی ہے. ان کی گھر میں کوئی نہیں سن رہا ہوتا.